معزز سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انوار علیگی کا مشہور ناول بچھو، جسے میں آپ سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں شیطان کی چیلی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ وہ نہ جانے کب تک سوتا رہا کہ اماں نے آ کر اسے جگا دیا۔ ساحل اٹھو، آخر کب تک سو گے؟ اماں کیا وقت ہوا ہے؟ 8 بج رہے ہیں رات کے، اماں نے بتایا۔ ہیں؟ اتنی دیر ہو گئی مجھے سوتے ہوئے؟ تو اور کیا، اماں نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی آیا ہے تم سے ملنے؟ کون ہے؟ ساحل نے بیڈ چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ کوئی بالکل نیا بندہ ہے، اس سے پہلے نہیں دیکھا، اماں نے بتایا۔ اماں تم نے اسے بتایا نہیں کہ میں سو رہا ہوں؟ بتا دیا تھا لیکن وہ واپس گیا ہی نہیں، کہنے لگا میں ان کے جاگنے کا انتظار کروں گا، جب وہ جاگ جائیں تو آ کر بتا دیجیے گا۔ میں یہی دروازے پر کھڑا ہوں، مجھے بہت ضروری کام ہے، میں ان سے ملے بغیر نہیں جا سکتا۔ تب میں نے سوچا کہ دروازے پر کہاں کھڑا رہے گا، میں نے اسے ڈرائنگ روم کھول کر بٹھا دیا۔ وہ 2 گھنٹے سے تمہارا منتظر ہے اور تم ہو کے سوئے چلے جا رہے تھے، مجبوراً مجھے آ کر تمہیں اٹھانا پڑا۔ کسی مہمان کو اس قدر انتظار کرانا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے، کیوں ساحل؟ اماں نے ساحل سے تائید چاہی۔ اماں بالکل صحیح فرما رہی ہیں۔ ساحل کے پاس تائید کیے بنا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، مہمان کے لیے چائے وغیرہ بنوا دے۔ ٹھیک ہے، تم منہ ہاتھ دھو کر آؤ، اماں نے خوش ہو کر کہا۔ ساحل جب فریش ہو کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہ شخص اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک درمیانے قد کا گھٹے ہوئے جسم کا مالک شخص تھا۔ اس نے شلوار قمیض اور شیشے لگی کوٹی پہنی ہوئی تھی، سر پر ایک مخصوص ٹوپی تھی جس پر ایک پر لگا ہوا تھا۔ وہ شخص ایک نظر میں شمالی علاقہ جات کا رہنے والا دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پروقار سنجیدگی تھی۔ معاف کیجیے گا، آپ کو میرا خاصا انتظار کرنا پڑا، میں شرمندہ ہوں، ساحل نے معذرت چاہی۔ اس میں شرمندہ ہونے والی کیا بات ہے؟ اس شخص نے 2 قدم آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا۔ اس کا ہاتھ بڑا مضبوط اور بھاری تھا۔ میں تو ان خاتون کا بڑا احسان مند ہوں، انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا، ورنہ اگر مجھے پوری رات باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑتا تو کرتا۔ ایسا آپ کو مجھ سے کیا کام آ پڑا؟ میں ایک معمولی آرٹسٹ ہوں، کوئی سرکاری افسر نہیں۔ ساحل نے ہنستے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ تشریف رکھیے۔ میز پر ایک درمیانے سائز کا چرمی بیگ رکھا تھا۔ اس نے اس کی زپ کھول کر ایک سفید رنگ کا بڑا لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میں آپ کے لیے ایک تصویر لایا ہوں، یہ تصویر آپ کو پینٹ کرنا ہوگی۔ ساحل کو یہ بات کچھ عجیب سی لگی۔ وہ کوئی کمرشل آرٹسٹ نہ تھا، اس کا پیشہ بھی آرٹ نہ تھا، تصویر بنانا اس کا شوق تھا۔ وہ اپنی مرضی سے تصویریں بناتا تھا اور یہ شخص اس سے فرمائشی تصویر بنوانے آ پہنچا تھا، ایک اجنبی شخص، اور کہتا تھا کہ یہ تصویر آپ کو بنانا ہوگی۔ ساحل نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور انکار کرنے سے پہلے اس نے سوچا کہ ایک نظر اس تصویر کو دیکھ لے تاکہ یہ تو معلوم ہو سکے کہ وہ اس سے کیا بنوانے کا خواہش مند ہے۔ جب ساحل نے وہ تصویر لفافے سے نکالی تو اس تصویر کو دیکھ کر ایک لمحے کو اسے سانپ سونگھ گیا۔ ایک خوف سا اس پر طاری ہو گیا۔ اس تصویر نے ایک لمحے میں ہزاروں منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزار دیے۔ اسے اپنا بچپن یاد آ گیا، اپنے سینکڑوں خواب اس کی نگاہوں میں گھوم گئے۔ اسے وہ چیتے نما بلی یاد آ گئی جو اسے دیکھتے ہی اس کے پیروں سے لپٹنے لگتی تھی۔ وہ بلی آج بھی اسے خوابوں میں جست لگاتی دکھائی دے جاتی تھی، لیکن اب اس کا سائز بدل چکا تھا۔ اب وہ ایک مکمل چیتا بن چکی تھی اور یہ چیتا اکثر اسے خواب میں دکھائی دیتا تھا، بہت تیز دوڑتا ہوا جیسے کسی کا تعاقب کر رہا ہو۔ یہ شخص جس چیز کی تصویر بنوانے آیا تھا وہی تھی۔ جنگل میں ایک چیتا کھڑا ہوا تھا، اس چیتے کی نظریں تصویر اتارنے والے کی طرف تھیں۔ یہ ایک 10-12 سائز کی تصویر تھی، جس فوٹوگرافر نے بھی اتاری تھی خوب اتاری تھی۔ ساحل عمر نے جیسے ہی چیتے کی آنکھوں میں دیکھا، میاؤں میاؤں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں چند لمحوں کو سنائی دیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اپنی پہچان کرائی ہو، وہ تو اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ جی ساحل صاحب، اس شخص نے بڑی مؤدبانہ انداز میں اسے متوجہ کیا۔ جی جناب۔ ساحل نے تصویر سے نظریں ہٹا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فرمائیے، اس تصویر کو آپ کتنے دن میں بنا لیں گے؟ اس نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ساحل نے اسے غور سے دیکھا، وہ بھی اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی کہ ساحل زیادہ دیر اسے نظریں نہ ملا سکا۔ وہ مسکرا دیا۔ میرا نام بازغر ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بازغر؟ کیسا انوکھا نام ہے، ساحل نے کہا۔ بالکل آپ کی بنائی ہوئی تصویروں کی طرح، بازغر مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی۔ کیا آپ نے میری کوئی تصویر دیکھی ہے، ساحل نے پوچھا۔ ساحل صاحب، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ یہ تصویر کتنے دن میں بنا لیں گے؟ اس نے ساحل کا سوال انسنا کر دیا۔ بازغر صاحب، آپ نے یہ بات کیسے طے کر لی کہ میں اس تصویر کو بنانے سے انکار نہیں کروں گا؟ ساحل نے پوچھا۔ میں ایک کمرشل آرٹسٹ ہوں، نہ پیشہ ور پینٹر، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں؟ میں سب جانتا ہوں، بازغر نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اس تصویر کو پینٹ کرنے سے انکار نہیں کریں گے۔ کیوں آخر؟ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ یہ کیا ہے، اس میں کیا انوکھی بات ہے، یہ تو آپ خود بھی جان گئے ہوں گے۔ اگر آپ اس تصویر کو پینٹ کرنے سے انکار کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیے، اس نے چیلنج کیا۔ یہ ایک انتہائی اشتعال انگیز بات تھی، لیکن اس نے یہ بات اتنے دھیمے لہجے میں، اتنے مہذبانہ انداز میں کہی کہ اس کے لہجے پر غصہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ساحل ایک انتہائی نازک مزاج آرٹسٹ تھا۔ ایسی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ اب تک اس تصویر کے 4 ٹکڑے کر کے اس کے ہاتھ میں تھما چکا ہوتا۔ اس کی اس چیلنج پر ساحل نے چاہا کہ وہ انکار کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس نے تصویر کو دیکھتے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اسے ضرور پینٹ کرے گا، اور یہ اس نے کیوں طے کر لیا تھا، اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں انکار نہیں کر سکتا۔ میں انکار کیوں کروں؟ مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ میں جن تصویروں کو بنانا پسند کرتا ہوں، یہ ان میں سے ایک ہے، ساحل عمر نے بڑی سادگی سے کہا۔ شکریہ ساحل صاحب، آپ بہت عظیم آرٹسٹ ہیں، میں اپنے گستاخ جملے کی معافی چاہتا ہوں، بازغر نے بڑے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں مسٹر بازغر، ساحل عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے میں آپ کے چیلنج کی وجہ ابھی تک سمجھ نہیں سکا۔ ساحل صاحب، یہ ایک عجیب و غریب چیتا ہے، بازغر نے اس کا سوال پھر نظر انداز کر دیا۔ بڑی خوبیوں کا مالک ہے، اس کا نام تہکال ہے۔ تہکال؟ بڑا پراسرار نام ہے، ساحل نے حیران ہو کر کہا۔ بازغر نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ اس کی نظریں ڈرائنگ روم کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں، پھر اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ کھیلی۔ اس نے ساحل عمر کی طرف اپنا چہرہ گھمایا اور بولا، کیا میں آپ کا اسٹوڈیو دیکھ سکتا ہوں؟ فوراً ہی ساحل کی زبان پر لفظ نہیں آیا۔ اس کے اسٹوڈیو میں آج تک کوئی اجنبی آدمی داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بازغر اس کے اسٹوڈیو میں داخل ہو، لیکن وہ لفظ نہیں کو زبان سے ادا نہیں کر پایا۔ اس نے بڑی خوشدلی سے کہا، جناب مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کو اپنا اسٹوڈیو دکھا کر۔ اسے اپنے اس جملے پر، اپنے اس لہجے پر بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ یہ انداز ساحل کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ وہ بازغر کو اپنے ساتھ لے کر اٹھا۔ اس کا اسٹوڈیو لاک تھا۔ اس نے اپنا کمرہ کھولا، اندر جا کر لائٹ جلائی اور بازغر کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ آئیے۔ اوہ شکریہ ساحل صاحب، آپ بڑے مہربان شخص ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے آج تک کسی اجنبی شخص کی اتنی پذیرائی نہیں کی ہوگی۔ بازغر اسٹول پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا چرمی بیگ گود میں رکھ لیا۔ چیتے کی تصویر والا لفافہ ساحل کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے وہ لفافہ ایک رسالے کے درمیان رکھ دیا، پھر بازغر سے مخاطب ہوا۔ مسٹر بازغر، یہ تصویر آپ کو کب چاہیے اور اس کا سائز کیا ہوگا؟ یہ دونوں باتیں میں نے آپ پر چھوڑ دیں، خود فیصلہ کیجئے، بازغر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ جب چاہیں بنا دیں۔ میں اس تصویر کو کافی بڑے سائز میں بناؤں گا، ہو سکتا ہے لائف سائز میں بناؤں، تقریباً 1 ماہ لگے گا، جلدی بھی بنا سکتا ہوں، لیکن میں اس تصویر کو پورے سکون سے بنانا چاہتا ہوں، ساحل نے بتایا۔ ٹھیک ہے، جب تصویر بن جائے تو مجھے فون پر اطلاع کر دیجیے گا، میں آ کر لے جاؤں گا، میرا فون نمبر لکھ لیجیے۔ بازغر نے جو نمبر بولا وہ ساحل نے ایک پینسل سے رسالے پر نوٹ کر لیا۔ یہ آپ کا کوئی نیا شہکار ہے؟ بازغر نے بورڈ پر لگی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ایک اخبار سے ڈھکی ہوئی تھی۔ جی، میری بالکل نئی تصویر ہے، میں نے اسے کل ہی مکمل کیا ہے، ساحل نے بتایا۔ اوہ، کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ بازغر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ جی ضرور، یہ کہہ کر ساحل بورڈ کے نزدیک آیا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس پر لگا کاغذ الگ کر دیا۔ بازغر اس تصویر کو دیکھتے ہی چونک اٹھا۔ ایک دم اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ غصے سے بولا، تو یہاں تک پہنچ گیا؟ تیری یہ جرت ہو گئی کہ تو رشا ملوک کی پیشانی کا ٹیکا بن گیا؟ ٹھہر، میں ابھی تجھے بتاتا ہوں۔
ساحل ابھی سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ بازغر کو تصویر دیکھ کر اچانک کیا ہو گیا ہے کہ ایک دم اس کی نظروں کے سامنے منظر بدلا۔ بازغر جو چند لمحوں پہلے بڑے سکون سے بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا، یک لخت اسٹول سے اٹھ کر تصویر کی طرف جھپٹا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس بچھو کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا چاہا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اصلی بچھو نہیں ہے۔ ساحل نے اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی، لیکن ہوا یہ کہ بجائے بازغر کی غلط فہمی دور ہونے کے خود اس کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ اس کی نگاہوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ بازغر کے جھپٹتے ہی وہ بچھو بڑی تیزی سے پلٹ کر بھاگا اور بورڈ کے پیچھے جا کر کہیں گم ہو گیا۔ تصویر کی پیشانی پر اب محض ایک نشان باقی رہ گیا تھا، جیسے کسی نے اس بچھو کو بڑی صفائی سے نوچ کر پھینک دیا ہو۔ اسے فوراً نثار فاروقی کا خیال آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اور ان کی بیٹی نے جو دیکھا وہ ٹھیک تھا۔ اس نے خواہ انہیں جھوٹا سمجھا اور ان کے بارے میں الٹی سیدھی رائے قائم کر لی۔ بازغر بچھو کے بورڈ کے پیچھے جاتے ہی خود بھی بورڈ کے پیچھے پہنچ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے اس بچھو کو تلاش کر رہا تھا، لیکن اب بچھو کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ساحل عمر نے اس بچھو کو پلٹ کر تصویر کے پیچھے جاتے دیکھا تھا۔ اسے بورڈ کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ وہاں نہ تھا۔ دونوں نے مل کر پورا کمرہ چھان مارا اور وہ کہیں نہیں تھا۔ بازغر کی حالت دیکھنے والی تھی۔ اس کی آنکھوں سے غصہ جھلک رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی مٹھیاں بھیج رہا تھا، ساتھ ہی کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔ وہ کچھ ایسے جملے بول رہا تھا ساحل جن کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ بازغر جو بڑے شوق سے اس کا اسٹوڈیو دیکھنے آیا تھا، اس واقعے کے بعد زیادہ دیر نہیں رکا۔ وہ اپنا چرمی بیگ اٹھا کر بڑی تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ ساحل عمر اسے چھوڑنے کے لیے گھر کے گیٹ تک آیا، لیکن جب تک ساحل گیٹ تک پہنچا وہ گیٹ سے باہر جا چکا تھا۔ ساحل گیٹ بند کر کے واپس اپنے اسٹوڈیو میں آیا اور تصویر دیکھ کر پھر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ بچھو اس دلہن کی پیشانی پر ٹیکا بنا جوں کا توں موجود تھا، بالکل تصویر کی طرح۔ ساحل نے ڈرتے ڈرتے اسے چھو کر دیکھا، اس میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ساحل نے جو کچھ دیکھا وہ کیا تھا؟ اس بچھو کو دیکھ کر بازغر کیوں غضبناک ہو کر اس پر جھپٹا تھا؟ اس نے ایک عجیب سا نام لیا جو اس وقت اس کے ذہن سے اتر گیا تھا۔ یہ لڑکی تو ایک طرح سے اس کی تخلیق ہے، کسی کی آنکھیں، کسی کی ناک اور کسی کے ہونٹ۔ یہ تو کوئی لڑکی نہیں۔ جب یہ کوئی لڑکی نہیں تو پھر اس کا کوئی نام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس نے یہ کیا مصیبت پال لی ہے؟ اس بچھو میں اچانک جان کیسے پڑ جاتی ہے؟ یہ کہاں غائب ہو جاتا ہے اور پھر اپنی جگہ واپس کیوں آ جاتا ہے؟ بازغر کی اس سے کیا دشمنی ہے؟ یہ بچھو کیا چیز ہے؟ ساحل جوں جوں سوچتا جا رہا تھا، الجھتا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نادیدہ قوت اسے اپنی گرفت میں لینے کے لیے کوشاں ہے۔ ایک عجیب پراسرار سا چکر شروع ہو گیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، خیر تو ہے؟ اماں اسے اسٹوڈیو میں پریشان حال بیٹھا دیکھ کر دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں اماں۔ کون تھا یہ؟ اماں ایک تصویر بنوانے آیا تھا۔ کس کی تصویر؟ انہوں نے پوچھا۔ ساحل نے رسالے سے لفافہ نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ اماں نے لفافہ کھول کر تصویر باہر نکالی اور اسے دیکھتے ہی چونک گئیں۔ ہے، یہ تو وہی بلی ہے جو بچپن میں تم پر عاشق ہو گئی تھی۔ اماں چشمہ لگا کر دیکھیں، یہ بلی نہیں چیتا ہے، چیتا۔ ساحل عمر نے ہنس کر کہا۔ اتنی اندھی نہیں ہوں، نظر آ رہا ہے مجھے یہ چیتا ہے۔ اسے اگر چھوٹا کر دو گے تو یہ وہی بلی بن جائے گی، اماں نے بڑے یقین سے کہا۔ ہاں اماں، تم نے صحیح پہچانا، میں نے بھی اسے ایک نظر دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، ساحل نے کہا۔ اب اس بات میں کوئی شبہ نہ رہا تھا کہ یہ چیتا اس بلی کا انلارجمنٹ تھا۔ اس چیتے کو ساحل نہ جانے کتنی مرتبہ خواب میں چھلانگے مارتا دیکھ چکا تھا۔ اس چیتے کی تصویر میں بڑی دلکشی تھی۔ کوئی ایسی بات تھی کہ آدمی دوبارہ اسے نظر بھر کر دیکھنا چاہتا تھا اور پھر دیکھتے رہنا چاہتا تھا۔ ساحل سوچ رہا تھا کہ اس چیتے کو وہ کس طرح بنائے۔ اس کے پس منظر میں جنگل تھا، کیا وہ جنگل کو اسی طرح رہنے دے یا پیچھے سے جنگل ہٹا کر چیتے کو کسی پہاڑی پر کھڑا کر دے اور پیچھے بہت دور برف پوش پہاڑ دکھا دے؟ لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اسے اس تصویر کا پس منظر بدلنے کا کیا حق ہے؟ بازغر اسے جو تصویر دے گیا ہے اسے وہی بنانا ہوگی یا پھر اس سے اجازت لینا ہوگی۔ بہت غور و خوض کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ تصویر کو جیسی ہے ویسا ہی بنا دینا چاہیے، البتہ سائز اتنا بڑا رکھا جائے کہ اسے جو دیکھے وہ اسے جیتا جاگتا محسوس کرے۔ کھانا کھا کر اس کا جی چاہا کہ وہ گھر سے باہر نکلے۔ یوں وہ چہل قدمی کا باقاعدہ عادی نہ تھا، لیکن کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ کچھ دور ٹہل کر آئے۔ اماں کو بتا کر وہ باہر نکلا اور چورنگی کی طرف چل دیا۔ چورنگی اس کے گھر سے خاصے فاصلے پر تھی۔
اتنے فاصلے پر کہ بندے کی ٹھیک ٹھاک واک ہو جائے۔ چورنگی پر پان بھی اچھا ملتا تھا۔ وہ چورنگی کی طرف جاتا تو پان ضرور کھاتا تھا۔ ایک پان اماں کے لیے بندھوا لاتا۔ اماں پان کھانے کی عادی نہ تھی، لیکن ساحل عمر کا لایا ہوا پان ضرور کھا لیا کرتی تھی۔ یہ تو خیر پان تھا، ساحل اگر انہیں زہر بھی کھانے کو دیتا تو وہ خوشی سے کھا لیتی۔ ساحل نے گھر سے نکلتے ہوئے گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس خاص وقت میں ابھی خاصا وقت تھا، وہ آرام سے چہل قدمی کر کے واپس آ سکتا تھا۔ اس لڑکی کا خیال آتے ہی وہ اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ پتہ نہیں کون ہے یہ لڑکی جو کسی گرہ کی طرح بڑی مشکل سے کھلی تھی۔ ایک طویل عرصے کے بعد اس نے لب کھولے، بلکہ بقول اس کے زبان کھولی تھی۔ اس نے اس کی سالگرہ کا دن کیسے معلوم کر لیا؟ یہ بڑی حیرت کی بات تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہرحال اچھی باتیں کرتی تھی۔ ساحل کے دل میں خواہش ابھری کہ وہ اس کے سامنے آئے۔ وہ تو خیر اس کے سامنے نہ آئی، لیکن بازغر اس کے سامنے ضرور آ گیا۔ وہ سڑک پر لگے ایک بڑے سے درخت کے موٹے سے تنے کے پیچھے سے اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس طرح اچانک اسے اپنے سامنے دیکھ کر ساحل ایک لمحے کو خوفزدہ ہو گیا۔ آپ مسٹر بازغر؟ ساحل نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ساحل صاحب پریشان نہ ہو، میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا انتظار؟ ساحل حیران ہوا۔ جی آپ کا؟ اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ تو آپ میرے گھر آ جاتے، آپ اس وقت بھی بڑی اجلت میں گھر سے نکل آئے تھے، میں پیچھے پیچھے گیٹ تک آیا تھا، اس نے بتایا۔ ساحل صاحب میں اس تصویر کو خریدنا چاہتا ہوں۔ بازغر نے اچانک موضوع بدل دیا۔ وہ کچھ اس طرح کی گفتگو کرنے کا عادی تھا کہ کسی کے سوال کے جواب دینے کی بجائے بڑی خوبصورتی سے گول کر جایا کرتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے یہی کیا۔ گھر آنے کے بارے میں کوئی جواب دینے کی بجائے اس نے ایک نیا ہی مسئلہ کھڑا کر دیا۔ کون سی تصویر؟ ساحل عمر نے ایسے ہی سوال کیا۔ اور رشا ملوک کی تصویر؟ بازغر نے الجھی ہوئی بات کی۔ اس طرح کی تو کوئی تصویر میرے پاس نہیں ہے۔ ساحل کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ بچھو اور لڑکی کی تصویر؟ بازغر نے آسان زبان میں بات کی۔ اچھا وہ پینٹنگ؟ ساحل نے تفہیمی لہجے میں کہا۔ جو معاوضہ کہو گے ادا کر دوں گا، مگر تمہیں وہ تصویر میری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچانی ہوگی۔ 1 کروڑ دے سکو گے؟ ساحل عمر نے ایسے ہی مذاق میں کہا۔ 1 کروڑ کم ہے، کچھ اور آگے بڑھو، بازغر نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہیں؟ کیا واقعی آپ سنجیدہ ہیں؟ ساحل کی حیرت قابل دید تھی۔ یہ بات کرنے کے لیے میں 1 گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوں، بازغر بولا۔ اس تصویر میں ایسی کیا بات ہے جو آپ اس پر اتنی رقم خرچ کر دینا چاہتے ہیں؟ وہ عور کا بچہ ہماری ریشا ملوک کی مانگ کا ٹیکا بن جانا چاہتا ہے۔ پھر وہی الجھی ہوئی گفتگو۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کی بات بالکل نہیں سمجھا۔ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں، اس نے ملائم لہجے میں کہا۔ لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں، آپ نے اس پینٹنگ کی اس قدر قیمت لگائی ہے تو اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ضرور ہوگی۔ وجہ میں نے بتا دی، جو میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں یہاں کچھ اور سوچ کر آیا تھا، لیکن ہو کچھ اور گیا۔ بازغر نے ایک مرتبہ پھر خوبصورتی سے موضوع بدل دیا۔ مسٹر بازغر، آپ کوئی معمہ وغیرہ تو نہیں نکالتے؟ بالآخر ساحل کو کہنا پڑا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ جو بات کرتے ہیں وہ کسی معمے سے کم نہیں ہوتی۔ ساحل ہنسا۔ ساحل صاحب، میں پینٹنگ کے بارے میں آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اس پینٹنگ کے بارے میں مصمم ارادہ کر چکا ہوں کہ کسی کو فروخت نہیں کروں گا، چاہے کوئی مجھے اس کا معاوضہ 1 کروڑ سے زیادہ ہی کیوں نہ دے۔ ساحل نے فیصلہ سنا دیا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کس مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہیں، بازغر نے ڈرایا۔ مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش نہ کریں، میں اپنے فیصلے اتنی آسانی سے نہیں بدلا کرتا۔ اوہ، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، بازغر نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ آپ نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا۔ آپ نہیں جانتے کہ طاغوتی قوتیں آپ کے گرد کیسا جال بن رہی ہیں۔ اچھا میں چلتا ہوں، جب آپ تہکال کی پینٹنگ بنا لیں تو مجھے فون کر دیجیے گا، میں آ کر لے جاؤں گا اور منہ مانگا معاوضہ دے جاؤں گا۔ سب کا آقا آپ کو خوش رکھے۔ یہ کہہ کر وہ درخت کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ساحل کے جواب کا انتظار بھی نہ کیا۔ ساحل اپنے راستے پر چل دیا۔ تھوڑا آگے جا کر جب اس نے درخت کی طرف دیکھا تو اسے بازغر نظر نہ آیا۔ اتنی جلدی وہ کہاں گم ہو گیا؟ اس نے رک کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو وہ اسے سامنے چھوٹی سڑک پر کافی فاصلے پر تیز تیز قدموں سے جاتا نظر آیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس نے اتنا فاصلہ چند سیکنڈوں میں کیسے طے کر لیا۔ ساحل پان کھا کر اور 1 پان لے کر گھر واپس آیا تو خاصا الجھا ہوا تھا۔
بازغر اسے اچھا خاصا پریشان کر گیا تھا۔ بچھو کی طرف اس کا جھپٹنا اور بچھو کا ایک دم تصویر کے پیچھے چلے جانا اور اس کے جانے کے بعد پھر اپنی جگہ پر واپس آ جانا اور بازغر کا گھر سے باہر اس کا انتظار کرنا، اس تصویر میں اس کی غیر معمولی دلچسپی اور غیر معمولی معاوضے کی پیشکش، یہ ساری باتیں اس کی الجھن میں اضافہ کر رہی تھیں۔ وہ اپنے اسٹوڈیو میں آ کر اسٹول پر بیٹھ گیا۔ ٹیلی فون اٹھا کر اس نے اپنی گود میں لیا اور مسعود آفاقی کا نمبر ملانے لگا۔ دوسری گھنٹی پر ٹیلی فون اٹھا لیا گیا۔ ادھر سے مسعود کی آواز سنائی دی، ہیلو یار مسعود، وہ نثار فاروقی ٹھیک کہہ رہے تھے، ساحل نے بات شروع کی۔ میں سمجھا نہیں۔ جواب میں ساحل عمر نے بازغر کی آمد سے لے کر اس کے جانے تک ساری رودات سنا دی۔ تم نے خوامخواہ ان پر شک کیا، مسعود نے ساری داستان سن کر کہا۔ وہ بات ہی انہوں نے کچھ ایسی کہی کہ اس پر یقین آنا مشکل تھا۔ ہاں اگر میں خود اپنی آنکھ سے بچھو کو پیچھے جاتے ہوئے نہ دیکھ لیتا تو اب بھی یقین نہ کرتا، اس نے وضاحت کی۔ اب تو یقین آ گیا کہ نثار نے جو کچھ بتایا سچ بتایا تھا، مسعود نے کہا۔ شہزادے تم اس تصویر کو بیچ کیوں نہیں دیتے؟ اتنے اچھے پیسے اب کون دے گا؟ مجھے یہ تصویر اب فروخت نہیں کرنی، ساحل نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ یار اس تصویر کا گھر میں رہنا ٹھیک نہیں، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، مسعود نے اندیشہ ظاہر کیا۔ یہ بات میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ اس تصویر میں کوئی اسرار ضرور ہے، انجانے میں مجھ سے کوئی انوکھا کام ہو گیا ہے، لیکن میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں بچپن سے ہی اس طرح کی باتوں کا عادی ہوں۔ وہ چیتے کی شکل والی بلی پورا چیتا بن کر پہلے خوابوں میں نظر آئی تھی، اب بازغر اس کی تصویر بنانے کو دے گیا ہے۔ یار اس تصویر میں بڑی کشش ہے، میں اسے ضرور بناؤں گا، ساحل نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ بچپن والی بلی بڑی ہو کر چیتا بن کر تمہارے پاس پہنچ گئی؟ خوابوں والی کو تم نے خود ہی پینٹ کر لیا، اب وہ لمبی زبان والی رہ گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کہیں راستے میں ہی ہوگی، پہنچا ہی جاتی ہے، مسعود نے اسے یاد دلایا۔ او یار معاف کر دو، کس کا تذکرہ چھیڑ دیا، اس کا خیال آتے ہی جسم کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، ساحل ایک جھرجھری لے کر بولا۔ کیا تم نے ناصر مرزا سے بات کی؟ مسعود نے پوچھا۔ نہیں تو؟ یار ناصر سے بات کر لو، وہ ان معاملات کو خوب اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اب فون پر کیا بات کروں، اس کے گھر تو جانا ہی ہے، وہیں اطمینان سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ چلو ٹھیک ہے، بہرحال اپنا خیال رکھو، اماں سے کہنا کہ وہ تم پر پڑھ کر پھونک دیں، وہ پہلے ہی مجھ پر کیا کم جھاڑ پھونک رکھتی ہیں، اگر میں نے ان کو کچھ بتا دیا تو وہ ہر وقت پھونکے مارتی میرے پیچھے گھومیں گی۔ یار اماں تم سے بہت محبت کرتی ہیں، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی جان تمہارے اندر ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، ساحل نے تائید کی۔ آج کل وہ میری شادی کے چکر میں ہے، روز پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ تو بھائی کر کیوں نہیں لیتے شادی؟ مسعود نے ہنس کر کہا۔ میری بیوی ان کے لیے ملک الموت ثابت ہوگی، ساحل نے اندیشہ ظاہر کیا۔ تمہارا مطلب ہے وہ انہیں پریشان کرے گی؟ او نہیں یار، بڑی بھی میری شادی کے انتظار میں ہے، میری شادی ہوتے ہی یہ چل بسیں گی، ساحل نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ محض تمہارا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری شادی ہونے کے بعد وہ بچے کا انتظار شروع کر دیں گی، مسعود نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے یار تم شادی کرتے کیوں نہیں ہو؟ لڑکی کہاں ہے؟ تمہارے لیے لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ کہو تو کوئی ماڈل گرل تمہاری طرف بھیج دوں۔ شادی کے لیے مجھے کوئی انوکھی لڑکی چاہیے، مثلاً جس کی 8 آنکھیں ہوں، 8 پاؤں ہوں، 8 سر ہوں، 8 گز کی زبان ہو۔ اب تم بہکنے لگے؟ اچھا اللہ حافظ، ساحل نے اس کا جواب سنے بغیر ہی ٹیلی فون بند کر دیا۔ ٹیلی فون بند کر کے اس نے اپنی گود سے اٹھا کر نیچے رکھا تو اچانک ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اس لمبی زبان والی کی شبیہ اس کے سامنے لہرا گئی۔ بچپن سے لڑکپن میں قدم رکھا تو ایک نئی مصیبت کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ بچپن میں ایک چیتے نما بلی نے اس کا پیچھا کیا، بمشکل اس سے جان چھوٹی۔ پھر جب وہ 15-16 سال کا ہوا تو ایک دن ایک نئی مصیبت نے اسے آ گھیرا۔ وہ ایک خاص دن تھا، اس دن مکمل سورج گرہن پڑنے والا تھا، دوپہر کا وقت تھا، 12 یا 12:30 بجے ہوں گے۔ ساحل مکمل سورج گرہن کے شوق میں گھر سے باہر نکل آیا اور برآمدے میں کھڑی ہو کر ایک کالا شیشہ آنکھ پر رکھ کر سورج گرہن کا انتظار کرنے لگا۔ اسی وقت کچھ ہوا، ایک دم اس کے جسم میں جھٹکا سا لگا، اس کے ہاتھ سے شیشہ چھوٹ گیا اور اس کا رخ بھی بدل گیا۔ شیشہ برآمدے کے فرش پر گر کر کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اچانک اس کو کیا ہوا۔
ایک دم اس کی نظر سامنے اٹھی تو اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سامنے آم کے درخت کے نیچے تھی، ایک دم کالی بھجنگ، لال انگارہ آنکھیں، سفید چمکتے دانت اور ان دانتوں کے درمیان لٹکتی ہوئی 1 فٹ لمبی زبان۔ وہ بڑی تیزی سے کھڑی ہوئی اور اپنی سرخ زبان اندر باہر کر کے بھائیں پھیلائے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ ساحل سورج گرہن دیکھنا بھول گیا۔ وہ تیزی سے گھر کے اندر پہنچا اور اپنی ممی سے لپٹ گیا۔ ممی نے ساحل کی حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا، آنکھیں وحشت سے پھٹی تھیں اور پورا چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ ممی وہ اس سے بولا نہ گیا تو اس نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہے وہاں؟ آؤ میرے ساتھ۔ ممی اس کو اپنے ساتھ لگائے گھر سے باہر نکلی۔ برآمدے میں کھڑے ہو کر انہوں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ اس وقت سورج مکمل گرہن میں آ چکا تھا، ایک دم اندھیرا چھا گیا تھا۔ سورج گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے وہ اسے فوراً واپس گھر میں لے آئیں۔ اس کے بیڈ روم میں آ کر ایئر کنڈیشنر کھول دیا اور اماں جو ساحل کی حالت دیکھ کر پیچھے پیچھے آ گئی تھیں، انہیں ممی نے جوس لانے کو کہا۔ اس اثنا میں وہ ساحل عمر کو اپنے قریب کر کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہیں۔ جب جوس وغیرہ پی کر اس کی حالت سدھری تو ممی نے اس سے پوچھا، بیٹا باہر تم نے کیا دیکھا تھا کہ اس قدر پریشان ہو گئے؟ ساحل نے سارا واقعہ منوان سنا دیا۔ اس اثنا میں سورج گرہن سے نکل آیا تھا، اب ہر سو روشنی پھیل چکی تھی۔ ممی اماں کو لے کر باہر نکلی۔ انہوں نے باہر لگا ہر درخت، ہر پتا چھان مارا، لیکن لمبی زبان والی کا کہیں پتہ نہ لگا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد ساحل عمر سوتے میں ڈر گیا۔ آدھی رات کو اس کی چیخ سنائی دی۔ اس کے ممی پاپا دونوں اٹھ کر بھاگے۔ ساحل عمر سخت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس نے خواب میں لمبی زبان والی کو دیکھا تھا جو اس کے بیڈ کے نزدیک کھڑی تھی۔ لمبی زبان باہر کو لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چینی کا پیالہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک خنجر تھا۔ ساحل کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ لمبی زبان والی خنجر سے اس کے جسم میں زخم لگا کر اس خالی پیالے کو اس کے خون سے بھرنا چاہتی ہو۔ اس کے بعد وہ تواتر سے اسے نظر آنے لگی، کبھی خواب میں تو کبھی جاگتے میں۔ اس کے ہاتھ میں چینی کا بڑا سا سفید پیالہ ہوتا اور ایک ہاتھ میں خنجر، اور وہ اس کا خون نکالنے کے در پہ ہوتی۔ ایک عجیب پریشانی کا عالم تھا۔ مختلف عاملوں کو آزمایا گیا، جھاڑ پھونک ہوئی، تعویذ گنڈے ہوئے۔ 8-9 مہینے کی کوششوں کے بعد کہیں جا کر اس لمبی زبان والی سے ساحل عمر کی جان چھوٹی۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے اگرچہ 10-11 سال ہو چکے تھے، لیکن اب بھی جب کبھی اس کا خیال آ جاتا تو ساحل عمر کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے۔ کبھی کبھی اس کے دل میں خیال آتا کہ وہ اس منحوس شکل عورت کی تصویر بنائے، لیکن ایسا سوچ کر ہی وہ کانپ اٹھتا۔ کوئی چیز اندر سے اسے منع کرتی، خبردار اس کی تصویر ہرگز نہ بنانا ورنہ وہ گلے پڑ جائے گی۔ اس وقت بھی اس کے خیال نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اس نے اپنی تازہ بنائی ہوئی تصویر پر ایک نظر ڈالی۔ وہ بچھو اپنی تمام تر خطرناکی کے ساتھ اس حسین دلہن کی پیشانی پر موجود تھا۔ ساحل عمر نے کمرے سے نکلنے کے لیے لائٹ بجھائی تو اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کا اچانک بجھنا، لائٹ کا بجھنا اور اس منحوس شکل عورت کا خیال، ساحل ایک دم چونک اٹھا۔ ایک لمحے کو اس پر لرزہ تھا طاری ہو گیا۔ وہ لائٹ آن کر کے واپس پلٹا۔ ٹیلی فون کی اب بھی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، 11:05 ہو رہے تھے۔ وہ جان گیا کہ اس وقت کس کا ٹیلی فون آیا ہے۔ ریسیور اٹھا کر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور دھیرے سے بولا، جی؟ ہائے رانجھن، تمہارے اس جی پر 1000 بار قربان۔ اس قدر خوبصورت انداز میں جی کہتے ہو کہ بس جی چاہتا ہے کہ اڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں، تمہیں دیکھوں اور دیکھ کر جی اٹھوں۔ کہو، سالگرہ کا تحفہ پسند آیا؟ ساتھ ہی اس کی کھنکدار ہنسی سنائی دی۔ ہاں، بڑا مزیدار تحفہ تھا، کھا کر بڑا مزہ آیا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ بولا۔ جانتی ہوں کیا پوچھو گے، یہی نا کہ مجھے تمہاری سالگرہ کا کیسے معلوم ہوا؟ ہاں، یہی پوچھنا چاہتا تھا۔ میں حیران ہوں کہ تمہیں میری تاریخ پیدائش کا کیسے پتہ چلا؟ آدمی کو کسی بات کی جستجو ہو، سچی لگن ہو، تلاش میں خلوص ہو تو ہر آرزو پوری ہو جاتی ہے۔ میرے رانجھن، تمہیں یاد نہیں کہ تم نے 3-4 سال پہلے کسی میگزین کو انٹرویو دیا تھا؟ اسی انٹرویو میں تم نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بھی بتائی تھی۔ وہ پرانا رسالہ ایک دوست کے ہاں اچانک میرے سامنے آ گیا، بس میں نے وہاں سے تمہاری ڈیٹ آف برتھ نوٹ کر لی۔
یہ کہہ کر وہ اپنے مخصوص انداز میں ہنسی، پھر توقف کر کے بولی، میری ذہانت کے قائل ہو گئے نا؟ میں مان گیا تمہیں۔ ساحل عمر خوش ہو کر بولا، اپنا نام بتانا پسند کرو گی؟ میں بے نام ہوں، تم میرا جو چاہے نام رکھ لو، جس رنگ میں چاہے رنگ لو۔ وہ ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ ناگن کہوں؟ ساحل عمر نے چھیڑا۔ ہاں کہو، لیکن اتنا یاد رکھنا سچ مچ ناگن بن جاؤں گی تمہیں ڈس لوں گی۔ بڑے خطرناک ارادے ہیں۔ میرے ارادے واقعی خطرناک ہیں، جب ملو گے تو خوب پتہ چلے گا۔ نام تک چھپاتی ہو اور بات کرتی ہو ملنے کی، کیا خوب چیز ہو۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ ہائے رانجھن، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ بتائے دیتی ہوں اپنا نام۔ میرا نام ورشا ہے، ورشا۔ ورشا؟ وہ حیرت زدہ ہوا۔ ورشا ہو؟ کہاں کہاں برسی ہو؟ جہاں برستی ہوں کھیت کھلیان ایک کر دیتی ہوں، ہر چیز بہا لے جاتی ہوں، اجاڑ کر رکھ دیتی ہوں۔ اچانک اس کا لہجہ بدل گیا۔ اس کے لہجے میں جانے ایسی کیا بات تھی کہ اس کے جسم میں سردی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ گویا جنونی ہو، وہ سنبھل کر بولا، صحیح سمجھے، میں واقعی جنونی ہوں اور آج کل تمہارے جنون میں مبتلا ہوں۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، بولو ہم کب ملیں گے؟ اس نے بڑے پیار سے پوچھا۔ جب تم چاہو۔ یہ بات بلا ارادہ اس کے منہ سے نکل گئی۔ ٹھیک ہے، پھر میں کل آ رہی ہوں تمہارے پاس، میرا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ دوسرے دن وہ عجب انداز میں اس کے سامنے آئی۔ دوپہر کے وقت اسے کوریئر سے ایک لفافہ ملا۔ لفافہ کھولا تو اس میں سے ایک تصویر نکلی۔ ایک لڑکی کیمرے کی طرف پیٹھ کیے بیٹھی تھی۔ اس کے چست لباس میں پیٹھ پر ایک پان بنا ہوا تھا اور اس پان سے گوری جلد نظر آ رہی تھی۔ اس جلد پر جو چیز نظر آ رہی تھی اسے دیکھ کر وہ پتھر کا ہو گیا۔ اس جلد پر ایک بچھو بنا ہوا تھا۔ جہاں بچھو بنا ہوا تھا وہاں کھال کا رنگ ہلکا براؤن سا تھا۔ بچھو کا منہ نیچے کی طرف تھا اور اس کا سائز اصل بچھو جیسا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی بلاک کے ذریعے جلد پر چھاپا گیا ہو۔ وہ لڑکی جو بھی تھی، اس کی صورت کیمرے کی طرف نہ تھی۔ اس کی تصویر کمر کے نیچے تک تھی۔ وہ شاید کسی میز یا سٹول پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت چست قمیص پہنے ہوئے تھی۔ جہاں جہاں قمیص جلد سے چپک گئی تھی وہاں جلد صاف نظر آ رہی تھی۔ خمدار اور نازک کمر تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر کی پشت پر رکھے ہوئے تھے۔ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔ نیل پالش لگے لمبے اور ترشے ہوئے ناخن، خوبصورت مخروطی انگلیاں، ایک انگلی میں سرخ اور سفید رنگوں والی نگوں کی نازک سی انگوٹھی۔ وہ ایک نازک تصویر تھی۔ سب سے انوکھی بات پیٹھ پر بنا بچھو کا نشان تھا جسے دیکھ کر وہ ایک لمحے کو اپنا آپ بھول گیا تھا، پتھرا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی تصویر تھی جو اس کی پینٹنگ کے لیے آئیڈیل تھی۔ یہ انہی تصویروں میں سے تھی جنہیں دیکھ کر وہ بنانے کے لیے بے چین ہو جاتا تھا۔ اس تصویر کو دیکھ کر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے ضرور بنائے گا۔ فی الحال تو اسے چیتے کی تصویر بنانی تھی جس کے لیے اس نے بازگر سے وعدہ کر لیا تھا۔ چیتے کی تصویر میں بظاہر کوئی انوکھا پن نہ تھا، لیکن وہ چیتا بذات خود انوکھا تھا۔ اس کا نام بھی کیا خوب تھا، تہکال۔ دوسرے دن سے اس نے چیتے کی پینٹنگ پر کام شروع کر دیا۔ بچھو اور دلہن والی تصویر اس نے اپنے اسٹوڈیو سے نکال لی اور اسے فریم کروا کر اپنے بیڈ روم میں لگا لی، ایسی جگہ کہ اگر وہ بیڈ پر لیٹا ہو تو تصویر عین اس کی نظروں کے سامنے ہو۔ جب وہ صبح سو کر اٹھے، پلکوں کی چلمن اٹھے تو اس کی دید ہو۔ اس پینٹنگ میں اس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے عشق ہوتا جا رہا تھا اس تصویر سے، اس تصویر والی سے جو اس کے خوابوں میں دکھائی دیتی تھی۔ اس تصویر کو اس نے سینکڑوں تصویروں میں سے نکالا تھا، جو شکل و صورت اسے خواب میں دیکھ کر اس کے ذہن میں رہ جاتی تھی۔ اس یادداشت کے سہارے اس نے سینکڑوں تصویریں دیکھ کر اس کا انتخاب کیا تھا۔ کہیں سے آنکھیں لی تھیں، کہیں سے ناک لی تھی، کہیں سے ہونٹ چرائے تھے، کہیں سے چہرے کی گولائی لی تھی۔ پیشانی، بھویں، پلکیں، زلفیں، کان، گردن، کون سی ایسی چیز تھی جس پر اس نے غور نہیں کیا تھا؟ بظاہر یہ خیالی تصویر تھی، لیکن اصل لڑکی بھی تو خیالی تھی، محض ایک تصویر۔ ساحل عمر نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، وہ اسے خوابوں میں نظر آتی تھی۔ یہ خواب بڑے واضح اور صاف ہوتے تھے۔ وہ لڑکی اسے مختلف انداز میں نظر آتی تھی۔ کبھی وہ اسے ایک پتھر پر بیٹھا ہوا دیکھتا ہے، پتھر پر اس کا سفید ریشمی لباس پھیلا ہوا تھا اور ساتھ ہی جھاگ اڑاتا تیز رفتار چشمہ بہہ رہا تھا۔ کبھی وہ پہاڑوں کے درمیان چھوٹے سے راستے پر دکھائی دیتی، سفید ریشمی لبادہ
جاتے جاتے وہ اچانک مڑ کر دیکھتی، اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں ایک دم روشنی سی ہو جاتی، ہیرے سے جھگمگا اٹھتے، ہونٹوں پر جان لیوا مسکراہٹ پھیل جاتی، پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑوں میں گم ہو جاتی۔ کبھی وہ اس لڑکی کو جھیل کنارے بیٹھا دیکھتا، وہ جھکی ہوئی جھیل کے پانی میں کچھ دیکھ رہی ہوتی، جیسے پانی میں اپنا عکس دیکھ رہی ہو، آئینہ دیکھ رہی ہو، اپنے حسن پر ناز کر رہی ہو۔ وہ لڑکی ہفتے 2 ہفتے میں اس کے خوابوں میں ضرور آ جاتی تھی، لیکن جب اس نے یہ تصویر مکمل کی تھی تب سے وہ ایک بار بھی اسے نظر نہ آئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا تھا۔ پھر ایک رات وہ اسے اچانک نظر آئی، وہ بڑی اذیت میں تھی۔ اسی رات ساحل عمر تصویر کو دیکھتے دیکھتے سو گیا تھا، تب اس نے اسے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ پتھر پر کھڑی تھی، چشمے کا پانی اس کے پیروں کو چھوتا ہوا گزر رہا تھا، اس کے چہرے پر کرب کے آثار تھے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو۔ اب تک وہ لڑکی جتنی بار بھی نظر آئی تھی وہ کبھی ساحل عمر سے مخاطب نہ ہوئی تھی، بلکہ ساحل عمر نے خود کو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے آج تک نہ دیکھا تھا۔ وہ اسے تنہا نظر آتی تھی، لیکن آج کے خواب میں وہ اکیلی نہ تھی۔ ساحل بھی کہیں سے گھومتا پھرتا اس چشمے پر نکل آیا تھا اور اسے پتھر پر کھڑا دیکھ کر اس کے نزدیک چلا گیا تھا اور اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر اس سے پوچھا تھا، کیا ہوا تمہیں؟ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا ہے، میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ آخر کیا کیا ہے میں نے؟ ساحل فکر مند ہو کر بولا، مجھے کچھ تو بتاؤ۔ میرے جسم میں آگ سی لگی ہے، اسی لیے میں یہاں پتھر پر کھڑی ہوں۔ ٹھنڈا پانی میرے پیروں کو لگ رہا ہے، اس پانی کی وجہ سے مجھے سکون مل رہا ہے، لیکن یہ سکون عارضی ہے۔ چشمے سے باہر آؤں گی تو پھر نیلی آگ مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ مجھے اس اذیت سے نجات دلاؤ، اس نے بڑے کرب بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن کیسے؟ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میں تمہیں تکلیف میں دیکھ کر پریشان ہو گیا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم یہ سب کیوں ہوا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ یہ آگ تم نے لگائی ہے۔ میں نے لگائی ہے تو میں اسے بجھا دوں گا، تم بتاؤ تو صحیح، یہ آگ کیسے بجھے گی؟ مجھے نہیں معلوم، جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیلی آگ میرے وجود کو پگھلا کر رکھ دے۔ وہ اذیت سے بولی، نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر ساحل عمر نے اس پتھر کی طرف چھلانگ لگائی جہاں وہ لڑکی کھڑی تھی، لیکن وہ اس پتھر تک نہ پہنچ سکا۔ وہ چشمے میں گر گیا اور تیز رفتار چشمہ اسے بہا کر لے چلا۔ اس نے چشمے سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلائے تو اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، وہ پسینے میں شرابور تھا، اس کا دل غیر معمولی رفتار سے دھڑک رہا تھا، اس پر ایک گھبراہٹ سی طاری تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے سائیڈ لیمپ پر رکھا ہوا ٹیبل لیمپ روشن کیا۔ کمرے میں ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا، چھت کا پنکھا بھی چل رہا تھا، اس کے باوجود اس کا بدن بھیگا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر پنکھا تیز کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ پھر ساحل نے اس تصویر پر نظر ڈالی، ٹیبل لیمپ کی روشنی میں کچھ زیادہ ہی پراسرار محسوس ہو رہی تھی۔ تصویر جوں کی توں تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہ تھی۔ خواب والی لڑکی کو آج اس نے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اس تصویر اور لڑکی کی صورت میں کوئی فرق نہ تھا، فرق اگر تھا تو صرف اتنا کہ تصویر میں وہ دلہن کے روپ میں تھی اور خواب میں ایک سفید ریشمی لبادے میں نظر آتی تھی۔ نئے نقش یہی تھے، البتہ چہرے کے رنگ روپ میں تھوڑا فرق تھا۔ وہ خواب میں اس لڑکی کو پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے ایسی کیا غلطی سرزد ہوئی ہے کہ وہ اذیت میں مبتلا ہو گئی ہے۔ یہ بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اس کا اس لڑکی سے کیا ربط تھا۔ اب تک ساحل عمر نے اسے تنہا دیکھا تھا، مختلف انداز میں، مختلف جگہوں پر۔ اس طرح خواب میں کسی اجنبی لڑکی کا دکھائی دینا کوئی ایسی پریشان کن مسئلہ نہ تھا۔ بہت سے لوگوں کو ایک ہی خواب ایک ہی انداز میں برسوں دکھائی دیتا رہتا ہے، لیکن خواب میں پہلی بار خود کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھنا اور اس طرح بات کرنا جیسے وہ ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہوں، پھر اس کا اذیت میں مبتلا ہونا اور یہ بتانا کہ یہ اذیت اس کی وجہ سے اسے ملی ہے، کوئی نیلی آگ اسے جلا رہی ہے۔ آگ تو سرخی مائل پیلی ہوتی ہے، یہ نیلی آگ کہاں سے آ گئی؟ اس سے آخر ایسی کیا غلطی سرزد ہوئی؟ اگر کوئی غلطی ہوئی بھی تو وہ اس سے کس طرح متاثر ہو گئی؟ یہ بات سمجھ میں نہ آنے والی تھی۔ ساحل کمرے کا دروازہ کھول کر لاؤنج میں پہنچا، اسے پیاس لگ رہی تھی۔ فریج سے ٹھنڈی بوتل نکال کر 2 گلاس ٹھنڈا پانی پیا، ایک نظر اماں کے کمرے کی طرف ڈالی۔ ان کے کمرے کی لائٹ جلی ہوئی تھی، اس وقت 2 بجے کا عمل تھا، وہ شاید تہجد کی نماز کے لیے اٹھی ہوں۔ وہ جلدی سے پانی پی کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگر انہوں نے اسے اتنی رات گئے اپنے کمرے سے باہر دیکھ لیا
تو سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اس وقت وہ کسی بھی طرح کے سوال جواب کے موڈ میں نہ تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے ٹیبل لیمپ بجھا کر ٹیوب لائٹ جلائی اور یوں ہی بے خیالی میں ٹہلنے لگا۔ اس کا دماغ اس معاملے کو حل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ محض خواب ہو، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، لیکن اس بات پر اس کا یقین کرنے کو جینا چاہ رہا تھا۔ اس لڑکی کا کربناک چہرہ، نیلی آگ کا ذکر، اس تکلیف کا اسے مورد الزام ٹھہرانا سب سچ معلوم ہو رہا تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس بات کا کس طرح پتہ چلائے جس کی وجہ سے لڑکی کرب میں مبتلا ہوئی ہے۔ یہ سوچتے سوچتے وہ اس تصویر کے سامنے ٹھہر گیا، اس تصویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی نظر اس کی پیشانی پر بنے بچھو پر تھی۔ تب اسے اچانک بازغر یاد آیا۔ وہ اس بچھو کو دیکھ کر کیسا طیش میں آ گیا تھا۔ وہ بے اختیار اس بچھو پر جھپٹا تھا۔ اس نے ایک دو اجنبی نام بھی لیے تھے۔ اس نے دیکھا تھا کہ یہ بچھو دوڑ کر تصویر کے پیچھے چلا گیا تھا اور باوجود کوشش کے مل نہ سکا تھا۔ اوہ، اب سمجھ میں آیا اس سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ اس نے اس لڑکی کی پیشانی پر ٹیکا بنانے کی بجائے بچھو بٹھا دیا۔ تصویر انوکھی ضرور ہو گئی، لیکن وہ بچھو لڑکی کی اذیت کا باعث بن گیا۔ اس خیال نے آہستہ آہستہ یقین کی صورت اختیار کر لی۔ اس کا دل مطمئن ہوتا چلا گیا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فریم سے تصویر کو نکال کر اپنے اسٹوڈیو میں جا کر بورڈ پر لگایا اور ٹیوبوں سے مختلف رنگ نکال کر پلیٹ میں رکھے اور برش اٹھا اٹھا کر مختلف رنگوں کی آمیزش کرنے لگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اگرچہ اس نے یہ بچھو بڑی محنت سے بنایا تھا اور وہ اس کی توقع سے کہیں اچھا بن گیا تھا، بڑا زبردست، بہت جاندار، لیکن اس بچھو کو صفحہ ہستی سے مٹائے بغیر چارہ نہ تھا۔ اس بچھو کو کسی کی پیشانی کا ٹیکا بنا کر اس نے بہت زیادتی کی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی اگر اس بچھو کو اپنی پیشانی پر محسوس کر کے کسی کرب میں مبتلا تھی تو وہ حق پر تھی۔ ہماری ناک پر اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو ہم کیسے بے چین ہو جاتے ہیں۔ برش پر رنگ لگا کر وہ بچھو کو مٹانے لگا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس بچھو کو مٹا کر اس کی جگہ ایک خوبصورت ٹیکا بنائے گا، تب اس دلہن کی کچھ اور ہی شان نکل آئے گی۔ ابھی اس نے اسٹروک لگانے کے لیے برش بچھو کے نزدیک ہی کیا تھا کہ اسے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لینا پڑا۔ اس بچھو نے ایک دم سر اٹھایا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑی تیزی سے پلٹ کر تصویر کے پیچھے چلا گیا تھا۔ ساحل برش میز پر پھینک کر فوراً بورڈ کے پیچھے گیا کہ دیکھ سکے کہ وہ بچھو کدھر جا رہا ہے، لیکن اتنی دیر میں وہ بچھو جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ساحل اسے ڈھونڈتا ہی رہ گیا۔ اس کمرے کا ہر گوشہ، ہر کونا تلاش کر لیا گیا، لیکن اس بچھو نے نہ ملنا تھا نہ ملا۔ اماں ناشتہ بنا کر ساحل کو اٹھانے کے لیے اس کے کمرے کی طرف جانے لگی تو انہوں نے اس کے اسٹوڈیو کا دروازہ کھلا پایا۔ انہوں نے اندر جھانک کر دیکھا تو ساحل ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے میں مصروف تھا۔ بیٹا خیریت تو ہے؟ یہ تم صبح ہی صبح کمرے میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ اماں نے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا۔ اماں بس خیریت نہیں ہے، ذرا تم اندر آ کر دیکھو۔ اس نے اپنی پریشانی بیان کی۔ ہائے، کیا ہوا؟ اماں نے فوراً اپنا دل تھام لیا اور بہت سنبھل سنبھل کر آگے بڑھی۔ جب ساحل کے نزدیک پہنچی تو انہوں نے گھبرا کر پوچھا، ہاں کیا ہوا؟ اماں یہ دیکھو۔ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ ارے بھیا، وہ بچھو کہاں گیا؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اماں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اماں کہ اس دلہن کی پیشانی پر میں نے جو بچھو بنایا تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے چل کر اس بورڈ کے پیچھے کہیں غائب ہو گیا۔ ساحل نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ اماں کا تو یہ سن کر برا حال ہو گیا۔ وہ بھاگ کر کمرے سے نکل گئیں اور دھپ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ گئیں اور وہیں سے چلائیں، ساحل بیٹا فوراً باہر آ جاؤ۔ اماں آ رہا ہوں، ذرا ایک نظر اور ڈال لوں۔ پھر جب وہ کمرے سے باہر آیا تو اماں دل پکڑے وحشت بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھیں اور بولی، ساحل وہ بچھو کیا واقعی غائب ہو گیا؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں اماں، وہ بچھو واقعی غائب ہو گیا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ ساحل نے سنجیدگی سے کہا۔ بھیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگا؟ ہاں اماں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، دیکھو میں کانپ رہا ہوں۔ ساحل عمر نے ہنستے ہوئے کہا۔ بیٹا تمہیں مذاق سوچ رہا ہے اور میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ہائے پتہ نہیں وہ کیا چیز تھا، میں تو اسے پہلی دفعہ دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی۔ ساحل اب کیا ہوگا؟ اماں کچھ نہیں ہوتا، آؤ ناشتہ کریں۔ ساحل نے بڑے اطمینان سے کہا اور پھر وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ چائے پیتے ہوئے اچانک اسے کچھ خیال آیا۔ اس نے اماں سے پوچھا،
اماں مرجینا کہاں ہے؟ وہ تمہارے بیڈ روم کی صفائی کر رہی ہے، اماں نے بتایا۔ ملازمہ کا اصل نام تو شاہدہ تھا، لیکن ساحل عمر نے اس کا نام مرجینا رکھا ہوا تھا۔ وہ سانولے رنگ کی ایک نوجوان لڑکی تھی۔ پہلے اس گھر میں اس کی ماں کام کرتی تھی، لیکن جب سے وہ بیمار رہنے لگی تھی تو شاہدہ نے کام شروع کر دیا تھا۔ اماں کو اس کا کام اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے پھر اسے مستقل رکھ لیا۔ ساحل نے اس کا نام مرجینا کیوں رکھا تھا، یہ بات خود اسے بھی معلوم نہ تھی۔ بس پہلے دن ہی جیسے اس نے دیکھا، مرجینا کہہ کر بلانا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اماں نے بھی نام قبول کر لیا، وہ بھی اسے مرجینا کہہ کر بلانے لگی، اور شاہدہ اس نئے نام پر خوش خوش دوڑی چلی آتی۔ اماں ذرا اسے بلا کر میری اسٹوڈیو کی صفائی کرواؤ، ساحل نے کہا۔ اچھا بلاتی ہوں، اماں یہ کہہ کر اٹھنے لگی۔ پر ایک بات سنو اماں، اسے کوئی کہانی سنانے نہ بیٹھ جانا، ورنہ وہ کمرے میں گھسے گی بھی نہیں۔ اتنا میں سمجھتی ہوں، اماں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں اتنا ضرور کہہ دینا کہ کوئی کیڑا مکوڑا نظر آئے تو مجھے فوراً بلا لے، ساحل نے ہدایت کی۔ ٹھیک ہے، وہ جاتے ہوئے بولی۔ مرجینا نے ساحل کے اسٹوڈیو کی ایک ایک چیز صاف کر دی، لیکن اسے لال بیگ کے علاوہ وہاں کوئی کیڑا دکھائی نہ دیا۔ ساحل نے بچھو کی جگہ پر کر کے اس کی پیشانی پر ٹیکا بنا دیا۔ ٹیکا بن جانے کے بعد اس لڑکی کی پیشانی جگمگا اٹھی۔ 2-3 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ تصویر فریم ہو کر پھر اپنی جگہ پہنچ گئی۔ اب وہ مکمل دلہن لگ رہی تھی۔ اسے اس روپ میں دیکھ کر ساحل کے دل کو خاصا سکون محسوس ہوا۔ ماں نے اسے دیکھا تو وہ اسے دیکھتے ہی نہال ہو گئی، بولی، ہائے کتنی پیاری دلہن ہے، کاش میرے ساحل کو ایسی دلہن مل جائے۔ اماں آپ کے ساحل کو ایسی دلہن مل سکتی ہے، ساحل نے ہنس کر کہا۔ کہاں؟ جلدی بتاؤ، میں آج ہی اس کے پاس جاتی ہوں۔ اماں رات کا انتظار کر لو، وہ بڑی سنجیدگی سے بولا۔ رات کو کیا ہوگا؟ اماں نے حیران ہو کر پوچھا۔ رات کو یہ ہوگا اماں کہ وہ آپ کے خواب میں آ جائے گی، پھر اس سے پتہ پوچھ لینا۔ تم کبھی سنجیدہ نہیں ہوگے ساحل، وہ تنک کر اٹھی اور اس کے کمرے سے نکل گئی۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہی باہر نکلا، لیکن اس نے انہیں نہیں روکا۔ وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ ساحل کو بیٹھے بیٹھے ایک خیال آیا تھا، وہ اس خیال کی تصدیق کر لینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے اسٹوڈیو میں داخل ہوا۔ اس نے انگریزی کا وہ رسالہ اٹھا لیا جس میں بچھو والے ریفرنس کی کٹنگ رکھی تھی۔ اس نے صفحات الٹ کر وہ ریفرنس نکال لیا۔ جب اس نے ریفرنس پر نظر ڈالی تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ریفرنس میں ہر چیز موجود تھی، وہ زنانہ ہاتھ بھی موجود تھا، اور ہاتھ کے پس منظر میں جو کچھ تھا وہ بھی موجود تھا۔ اگر کوئی چیز نہیں تھی تو وہ بچھو تھا۔ اس عورت کا ہاتھ جو کا تو پھیلا ہوا تھا، لیکن ہاتھ سے بچھو غائب تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو کر سٹول پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں ریفرنس پر تھی۔ اس عورت کے ہاتھ پر کسی قسم کا نشان نہ تھا۔ پینٹنگ پر بچھو کا نشان رہ گیا تھا۔ اس ریفرنس پر کسی قسم کی خراش تک موجود نہ تھی۔ یہ ناقابل یقین بات تھی، لیکن جو کچھ ہوا تھا اس کی نظروں کے سامنے ہوا تھا۔ اس میں کسی قسم کا شبہ یا وہم کی گنجائش نہ تھی۔ وہ بچھو اس کی پینٹنگ سے غائب ہوا تھا۔ اس نے خود اپنی آنکھوں سے تصویر کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب وہ اصل تصویر سے بھی غائب تھا۔ آخر وہ کیا چیز تھا؟ آگے کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔